الحمدللہ ابھی ہم آپ بڑی ایمان افروز تقریریں سن رہے تھے. میں سب سے پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم تو کر نہیں سکتے. ہم کیا تعریف کر سکتے؟ رسول اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ہم تو کر نہیں سکتے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی نے پوچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر نہیں سکتے. اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تقریباً یہی فرمایا اور دوسرے تمام صحابہ بھی یہی کہتے تھے، لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ بشرا یرا، کہ ہم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا. اتنی ہی تعریف ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہتر تعریف کون کر سکتا ہے؟ صحابہ کر سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا. تو صحابہ نے کہا ہم بھی زیادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو ان کا مقام بہت بلند ہے. بس یہی تعریف کر سکتے ہیں کہ حضور ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان جیسا کوئی نہیں، یہی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہتر تعریف حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کر سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزاء اور اقارب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ حضور کی تعریف بہت بلند ہے، ہم سے زیادہ بلند ہے. رسول اللہ کی تعریف اس کا حق، جسے یعنی جس کا حق ادا کرنا کہتے ہیں، رسول اللہ کی تعریف کا حق اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین بیان کر سکتا ہے. اللہ کی تعریف کا حق رسول اللہ بیان کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ کی تعریف کا حق اللہ رب العالمین بیان فرما سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں رحمت للعالمین فرمایا. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا. رؤوف الرحیم، اللہ بھی رحیم ہے، رؤوف بھی ہے. تو وہ رحم کی صفت اور رؤوف کی صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. مختصر بات یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اگر تم، اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی کوئی شکل تو ہے نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. نہ اس کا جسم ہے، نہ کوئی حد ہے، باؤنڈریز نہیں ہے، نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، ان سب سے پاک ہے. ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے. اور اللہ رب العالمین
جل جلالہ عظم نوالہ کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے، تو دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کو حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے جب کہا، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر درخواست کی، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو فوراً جواب دیا، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ بلا تشبیہ ہے، یعنی مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، جیسے ہم اور آپ سورج کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، سن کو ڈائریکٹ اگر دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن پانی میں اس کی روشنی، یا پانی ہے سمندر کے اندر، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سورج سمندر میں نظر آئے گا، تو پانی میں آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالی کے جمال کو ڈائریکٹ کوئی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب حضرت موسیٰ بڑے اللہ کے پیغمبر تھے، پروفٹ تھے، انہوں نے کہا، درخواست کی کہ اے اللہ مجھ کو اپنا جمال دکھا دیجئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو موتائی ہے، کوہ طور، ماؤنٹ سینائی، سینائی کو دیکھیا، مجھ کو نہیں دیکھیے، ولكن انظر الى الجبل، ماؤنٹ سینائی کو دیکھیے۔ ماؤنٹ سینائی پر اللہ کا جمال اور اللہ کا جمال اور جلال اس سب کا کی روشنی پڑ رہی ہے، وہاں دیکھیے، ڈائریکٹ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور حضرت موسیٰ ڈائریکٹ نہیں دیکھا تو موتائی سینائی کو دیکھا، اللہ کے جمال کی روشنی پڑ رہی تھی، اس کو بھی حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے۔ حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، کوہ طور بھی برداشت نہیں کر سکا، حضرت موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جمال، جلال، بڑے بڑے پیغمبر اس جلال کو، جمال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ پیغمبر تھے، لیکن رسول اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو۔ ہر مسلمان کی، ایمان والی کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی کہا آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم کو بھی یہی جواب ملے گا، نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن دکھائیں گے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دیدار اپنا کرائیں گے، جمال خداوندی دکھائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، نظر نہیں آتا، لیکن یوں سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو، تو اگر تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس کو دیکھو جس نے ہمیں دیکھا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
روئے زمین پر آج تک ڈائریکٹ کسی نے ہم کو نہیں دیکھا. 1,24,000 نبیوں میں ڈائریکٹ کسی نے ہم کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے. اب تم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، تو آؤ مصطفیٰ کو دیکھو. رسول اللہ کی ذات میں جلوہ خدا بندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نور خدا بندی ہے. رسول اللہ کی ذات میں کمال خدا بندی ہے. رسول اللہ کی ذات میں رحمت خدا بندی ہے. رسول اللہ کی ذات میں اللہ رب العالمین کے اذن سے شفاعت ہے. رسول اللہ کی ذات میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی ذات میں اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے. یہ ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا. رؤوف الرحیم. اللہ بھی رحیم ہے، رؤوف بھی ہے. تو وہ رحم کی صفت اور رؤوف کی صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. مختصر بات یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اگر تم، اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی کوئی شکل تو ہے نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. نہ اس کا جسم ہے، نہ کوئی حد ہے، باؤنڈریز نہیں ہے. نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، ان سب سے پاک ہے. ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے. اللہ. ابھی دیکھو اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو نام ہے، یہ جو نام ہے، اس پر ذرا غور کیجئے. الف سے اللہ ہے، الف سے اللہ ہے، لام سے للہ ہے. آپ ایک لفظ کو توڑ دیجئے، ایچ او ٹی، ہاٹ. ایچ کا کیا مطلب ہے؟ ایچ ایچ ہے، ایچ سے مطلب ایچ ہے، ایچ ایچ ہے. او ہے، زیرو ہے. اس کے کوئی معنی ہے؟ کوئی نہیں. ایچ کے کوئی معنی نہیں ہے. ایچ جب ملے گا او سے، او جب ملے گا ٹی سے تو بنے گا ہاٹ. اگر الگ الگ ہے تو کچھ نہیں ہے، میننگ لیس. ایچ کی کوئی میننگ نہیں ہے، او کی کوئی میننگ نہیں ہے، او زیرو ہے. ٹی کی کوئی میننگ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹی سے ٹریفک کر دو، یہ الگ بات ہے. بی یو ٹی، بٹ، تو بی سے کچھ نہیں ہے، بی ہے. اب کوئی اس بی کا بی بنا دے تو دوسری بات ہے، لیکن بی ہے. بی تو بی ہے، اس کے معنی بی کی کچھ نہیں ہے، بی کے کوئی معنی نہیں ہے. دیر از نو میننگ آف بی. لیکن سبحان اللہ، اللہ الف سے مراد ہے. الف سے کیا بنا؟ اللہ. لام سے بنا للہ. تو قرآن میں ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ الف سے اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، حی قیوم ہے، زندہ ہے، وہ سوتا نہیں ہے. دومی اللہ سبحانہ و تعالی. دومی تو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، دومی سوتے ہی رہتے ہیں، اور مسلمان تو زیادہ ہی سوتے ہیں. تو اللہ، الف سے اللہ، میننگ ہے اس کے، الف سے اللہ کچھ نہیں، لیکن الف سے اللہ مطلب نکل آیا، معنی بن گئے اللہ. اور لام، لام سے بھی تو کچھ بنتا ہوگا، ملائے بغیر، یعنی ملائے بغیر. دیکھو جیسے بی کو ملایا نہیں کچھ معنی نکلے نہیں، جب ملائیں گے تو نکلے. الف کو ملائے بغیر، الف سے اللہ. لام، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ، لام سے اللہ کے لیے معنی نکل آئے کہ ہم سب اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. پھر لام آتا ہے، للہ آتا ہے، ہے آئے گی تو ہے کے بھی کوئی معنی ہوں گے. اللہ میں ہے آتی ہے، ہے کے بھی معنی ہے، بغیر ملائے ہوئے ہے کے معنی ہے. یہ لوٹتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے، بتاتا ہے کیا معنی نکلے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کا ہے جو ہے ہو، اللہ ہو. اللہ کا ہر لیٹر بغیر ملائے ہوئے میننگ فل ہے، میننگ لیس نہیں ہے. اور ہر لیٹر لوٹتا ہے اللہ کی طرف، اس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. تو در مصطفیٰ پر پہنچے تو اللہ کے در پہ پہنچ گئے. ہم کو ملے ہیں خدا سے ملانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ سبحان اللہ، سب کچھ لے آئے. خدا مل گیا، سب کچھ مل گیا. اور ابھی کچھ دن پہلے ابھی ہمارے محترم حضرت خطیب اعظم جامع مسجد حضرت مولانا محمد شمیم الازہری کہ یہاں کسی صاحب نے کوئی بھیج دیا تھا، ایک چھوٹا سا کتاب ہے لکھی ہوئی ترجمہ، وہ اردو میں ہے. میں بھی اس کو دیکھنے لگا مولانا سے لے کر، تو اس میں لکھا ہوا تھا ایک حدیث کوٹ کی ایک صاحب نے. This book was published somewhere in Arabia, in the kingdom, and in this book it is mentioned that if a person coming to pay his respect to beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, offering salatu salam in his mausoleum, at the mausoleum of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So at the time of salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala returned the soul of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to his body. Whenever the salam is offered, then the soul of the Prophet come back in the body of the Holy Prophet. And if the salam is finished, then the soul leave the body and go elsewhere. MashaAllah. So each time of the salam, the ruh has to come back. And the salam is finished, then the ruh has to go back. تو یہ تو بڑی تکلیف ہو گئی، بار بار بڑی تکلیف ہو گئی. لیکن لکھنے والے نے یہ نہیں سمجھا، لکھنے والے نے یہ نہیں سمجھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر only one person is offering salam, or 100 people are offering salam, or 1,000 people offering salam, million, not million, billion Muslims offering 5 times prayer, offering salam to beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. It means the soul has to remain all the time in the body, because he is all the time receiving salam. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا سلام سن رہے ہیں. امت کو پیغام رسول اللہ نے کیا دیا؟ میں مختصر سا ابھی کرتا ہوں. اب دین کیونکہ کامل ہے، اس دین کے خلاف اب ایک نیا نظام آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کی پیٹرنیج میں 5 جون کو، اسی مہینے کی 5 جون کو نیو یارک میں کانفرنس ہوئی ہے، بیجنگ +5. اس میں کیا کہتے ہیں وہ؟ نو عورت کو فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہیں. فنڈامنٹل رائٹس ویری گڈ. ہیومن رائٹس ویری گڈ. اور کیا؟ عورت آزاد ہے. ایکویلٹی بالکل ٹھیک ہے، ایکویلٹی ہم بھی کہتے ہیں ایکویلٹی. نہیں، ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں. عورت کو بھی آزادی ہے، جہاں چاہے چلی جائے. اچھا، عورت کو آزادی ہو ایبارشن کی، عورت کو آزادی ہو جس کے ساتھ چاہے چلی جائے. اچھا، تو پھر بیٹے کا کیا ہوگا اور بیٹی کا کیا ہوگا؟ کس کی ہوگی؟ اب ان سے پوچھا جائے تو بیٹا کس کا ہوگا، بیٹی کس کی ہوگی؟ جب آپ کہتے ہو کہ عورت کو باؤنڈ مت کرو نکاح کا، آزاد رکھو. It is her rights. It is her right to be independent, to choose any person as a life partner or temporary partner. It is her rights. اور مرد کا بھی یہ رائٹس ہے کہ ٹیمپریری پارٹنر یا پرماننٹ پارٹنر. اسلام کہتا ہے پرماننٹ پارٹنر، تاکہ معلوم ہو کہ بیٹا کس کا ہے. اور بیٹا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ بیٹا کس کا ہے تو پھر اس میں اور جانور میں فرق کیا ہو گیا؟ کتیا کے باپ کا نام تو معلوم نہیں نا، اور گھوڑی کے باپ کا بھی نام معلوم نہیں ہے، لیکن لندن والے معلوم رکھتے ہیں. ویسے ان کو معلوم رہتا ہے. انگلینڈ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں ان کو کتے اور کتیا کا معلوم ہے، لیکن آدمیوں کا معلوم نہیں ہے. سیدھے لوگ ہیں بیچارے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل آزاد چھوڑ دو. This is the civilization. The world has become a global village. MashaAllah, the world has become global village. So everybody has to be independent. Independent life for men and women. اور liberty, آزادی. جہاں چاہو چلی جاؤ، جدھر چاہو چلی جاؤ. اب مرد جو ہے رات کو کہیں بھی چلا جائے، بیوی کو کوئی حق نہیں یہ پوچھے کہ تم کہاں تھے. اور عورت جہاں چاہے چلی جائے، مرد کو کوئی حق نہیں کہ وہ پوچھے کہ تم کہاں گئی تھی. برخلاف اس کے یہ تو ہے recommendation which was they have been trying to adopt in the name of United Nation, under patronage, under the umbrella of United Nation. Lekin alhamdulillah, we have been opposing to that. We have asked our country, our government to oppose that, and they have opposed that.
تو اپوزیشن ہو رہی ہے اس کی. مطلب کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی حیثیت سے ایک اسپریچول اور مورل ویلیوز جو اسلام نے انٹروڈیوس کی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ ہم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں کی خدمت کرتے ہیں, بیوی کا ادب, بیوی کا احترام کرتے ہیں, بیوی شوہر کا ادب و احترام کرتی ہے, بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور شوہر بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ سسٹم اسلام نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا. عورت کی آزادی ہے, اس کے نام پر پراپرٹی اسلام نے دی ہے, وہ بزنس کر سکتی ہے. حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کرتی تھی, ان کو رائٹس تھے. عورت جو ہے وہ اس کو رائٹس ہیں, اس کے حقوق ہیں, اور وہ شی انہیرٹ پراپرٹی جویلریز فرام ہر فادر اینڈ ہسبینڈ, وہ انہیرٹ کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حصہ بیان کیا, رسول اللہ نے بیان کیا, عورت کا شوہر جب مر جاتا ہے تو شوہر سے بھی حصہ ملتا ہے, اور جب باپ مر جاتا ہے تو باپ سے بھی حصہ ملتا ہے, اور اگر جب ماں مر جاتی ہے تو ماں سے بھی عورت کو حصہ ملتا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اس 19th سینچری میں عورتوں کو حصہ دینے کا رواج ہوا. اس 19th سینچری سے پہلے کہیں نہیں تھا, اور ہمارے یہاں 1450 سال پہلے حصہ دیا جا رہا تھا. تو عورتوں کو تو حق دیا ہے اسلام نے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے, اور باپ کو اس جنت میں جانے کے لیے دروازہ بنا دیا ہے. باپ کی بھی خدمت کرو, ماں کی بھی خدمت کرو, اور جنت لے لو اللہ سے. ابھی آپ حدیث سن چکے ہیں بہرحال, اور ہمارے صدر محترم نے بھی بیان کیا. تو اسلام نے ایک پاک معاشرہ. اب آپ کسی سے یورپ میں, امریکہ میں, فرانس میں پوچھیں آپ کے ابا کا نام کیا ہے, پاکوپا. ارے کیا بات ہے, آپ کو اپنے ابا کا نام نہیں معلوم؟ پاکوپا, آئی ڈونٹ نو. تم کو اپنے ابا کا نام معلوم نہیں ہے؟ نہیں, ابا کا نام تو معلوم نہیں. چلو اچھا, اماں کا معلوم ہے؟ نہیں, وہ تو لوپیتال میں رکھا ہوا ہے نام اس کا. یہ ہے تہذیب, یہ ہے سویلائزیشن. باپ کا نام معلوم نہیں. کسی جانور سے پوچھو تمہارے ابا کا نام تم کو معلوم ہے؟ اس کو کیا پتا. تو آدمیوں کو, انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا. قرآن نے مرتبہ دیکھیے, خیر امت تو قرآن نے آپ کو کہا, ابھی سنا آپ نے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین قوام پر, بہترین ترکیب سے بنایا, بہترین پیدا کیا. یہ انسان اشرف المخلوق ہے, superior to all creation of Allah subhanahu wa ta'ala as a human being. تو انسان تو اشرف المخلوق ہے, اور یہ اشرف المخلوق انسان جو ہے, اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, کچھ پتہ نہیں, تو یہ تو جانور ہو گیا. پڑھا لکھا انسان جانور ہو گیا, پڑھا لکھا آدمی جانور ہو گیا. سبحان اللہ. اسلام کہتا ہے کہ آؤ, میرے پاس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, میں تمہارے باپ کو بھی اور ماں کو بھی ان کے نام کو پریزرو کرنا چاہتا ہوں, تمہاری فیملی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں رابطے میں رکھنا چاہتا ہوں. فیملی کے ساتھ ساتھ رابطہ رہے, پھر شہر کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان سے رابطہ رہے, تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں, پھر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایمان والے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور یہ سب ایمان والے جمع ہو رہے ہیں دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہ سب دامن مصطفیٰ میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنا دیا, اسی لیے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً.
ان هذه دوسری آیت میں ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ امت ہے، یہ بہترین امت ہے with the best civilization in the world، جس کو انٹروڈیوس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سوسائٹی میں محبت ہے، اس میں ماں اور باپ کا ادب ہے، اس سوسائٹی میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، اس سوسائٹی میں حیا ہے اور شرم ہے، حیا ایمان ہے، حیا اور شرم ایمان ہے، چیسٹیٹی یہ ایمان ہے، الحیاء من الایمان، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت ایٹماسفیئر رسول اللہ نے بنایا کہ عورت کی عزت، چیسٹیٹی، شرم و حیا کو باقی رکھا، مردوں کو شرم و حیا کو باقی رکھا، زنا کو حرام کیا اور نکاح کا راستہ کھول دیا، طریقہ بتا دیا، اور اسی طرح سے ایک پاکیزہ، ایک پاک سوسائٹی اسلام بنانا چاہتا ہے کہ جس کے اندر سب ایک طریقے پر چلیں، تاکہ سب کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔